سیکنڈ ایئر میں مس کشور ہوں. بکس کھولیں اور تیسرے رکوع کی آیت نمبر 26 دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان یضربہ کہ وہ مثال بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا بس جو فوقہا اس سے فائق ہے، یعنی اس سے بڑی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بڑی چیز کی. فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان ہے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق، کہ وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. واما الذین، اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، ماذا، کہ کیا ہے ارادہ اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ بہذا، مثلا اس طرح کی مثالیں بیان کرنے سے. یضل، وہ گمراہ کرتا ہے بھی اس سے کثیرن، بہت ساروں کو، وہ اس سے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے. ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے بھی اس سے کثیرن، بہت ساروں کو، اور وہ اس سے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل، اور وہ نہیں گمراہ کرتا بھی اس سے الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو. اب اس آیت میں بتایا ہے یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے کسی بڑی چیز کی مثال بیان کرے. تو اللہ تعالیٰ جو کفار بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور دیگر چاند ستاروں اور ان سب کی پوجا کرتے ہیں، دیگر مخلوق کی، اور کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسی قومیں جو کہ گائے کی پوجا کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے کہ تم مچھر کے بارے میں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کرتا ہے، مچھر کی یا مکھی کی یا چونٹی کی یا جو ہے وہ اس طرح کی، یعنی شہد کی مکھی کی کا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو تم جن کی پوجا کرتے ہو، جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، تو ان سے تو یہ بہت زیادہ حیثیت کے مالک ہے کہ اگر تمہارے بتوں پہ مکھی بیٹھ جائے یا مچھر کاٹ لے یا مچھر بیٹھ جائے، تو وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ اس کو اڑا دیں وہاں سے. لیکن مکھی مچھر تو پھر بھی بہت اوقات رکھتے ہیں. اب ڈینگی کو دیکھیں کہ ڈینگی کاٹ لیتے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو ان کے بت جو ہیں وہ تو کچھ حیثیت نہیں رکھتے، جو کہ حرکت ہی نہیں کر سکتے، ہل بھی نہیں سکتے، اور ان کے اوپر مکھی مچھر بیٹھے تو اس کو اڑا بھی نہیں سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف چھوٹی ہی چیز کی مثال بیان نہیں فرماتا کہ اللہ تعالیٰ صرف مکھی اور مچھر کی ہی مثال بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس سے بڑی چیزوں کی مثال بھی بیان کرتا ہے. قرآن پاک میں جو ہے وہ نہ صرف یعنی ان کی بے عقلی اور بے بسی کا ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی ایک اچھے ہتھ کنڈے اور غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ جہاں چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کرتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ بڑی چیزوں کی مثال بھی بیان کرتا ہے. مثلا اللہ قرآن پاک میں گائے کا ذکر بھی ہے، قرآن پاک میں ہاتھی کا ذکر بھی ہے، قرآن پاک میں اونٹ کا ذکر بھی ہے، قرآن پاک میں شیر کا ذکر بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں چھوٹی باتوں مخلوق کا ذکر کرتا ہے تو وہاں بڑی مخلوق کا بھی ذکر کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کا مرضی ذکر کرے، چھوٹی مخلوق کا ذکر کرے یا بڑی مخلوق کا ذکر کرے. اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جس طرح چاہے کرے. ہمارا فرض جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. تو مومن چونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس سے جو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال بیان کرے، مچھر کی مثال بیان کرے، گائے کی کرے، اونٹ کی کرے، جو بھی کرے، ہم سب کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہر بات کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے آگے سر جھکاتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں. تو کافر چونکہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہستی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت ہے، یہ خوبیت ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ تمہارا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثال بیان کرتے ہیں؟ تو یہ ان کے دل جو ہیں وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے جو ہیں وہ خود ہی گناہ گار اور فاجر ہیں، اور اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں ڈال رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا سامان پیدا کر رہے ہیں.
تو جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو مرضی مثال بیان کرے ٹھیک ہے، صرف فاسق لوگ جو ہیں وہی، کافر لوگ، فاسق لوگ جو ہیں وہی اس سے انکار کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 27، اللہ زینہ جان کو زونا، وہ لوگ جو کہ توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد اس کے میثاقی کے پختہ عہد کرنے کے، یعنی پختہ عہد کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بھی جس کا یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے، کہ اور وہ توڑ دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دینے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد پیدا کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اور وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو کہ گھاٹا پانے والے ہیں، جو کہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب اس آیت میں بتایا کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ عہد کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو پختہ عہد کیا کہ ہم تیرے علاوہ کسی پہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جو آخری نبی آئے گا اس کو بھی مانیں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اس پہ بھی ایمان لائیں گے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی بھی فرما برداری اور اطاعت اور ماننے کا عہد کیا، اور اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی پیشن گوئی ان کو، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں گے، اور جو تیرا آخری نبی ہوگا اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ لیکن یہ پختہ عہد کرنے کے بعد اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بہت سارے عہد کیے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن انہوں نے سب کچھ عہد کرنے کے بعد اس سے منحرف ہو گئے اور عہد کو توڑ دیا، یعنی ان تمام رشتوں کو انہوں نے توڑ دیا جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسے حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے کہ جہاں حقوق اللہ کی پاسداری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، یعنی جو حقوق العباد جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ہم نے ادا کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں اگر کوئی کہیں تھوڑی کمی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو وہ اس کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود معاف فرمانے والا ہے، وہ اپنے معاملے میں کیے گئی کوتاہی کو معاف فرما دے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کے حق میں کوتاہی کی ہے۔ تو اس میں حقوق و فرائض کا بھی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ان حقوق کو ادا کیا جائے، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو نہ توڑا جائے، ان کو جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ لوگ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، یعنی وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو لڑواتے ہیں اور فساد پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ آپس میں مسلمانوں میں یا دو فریقین میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس سے وہ انجوائے کرتے ہیں، اور ایسے ہی حرکات کرنے سے جو ہے وہ عدل و انصاف کی فضا ختم ہو جاتی ہے اور زمین پر جو ہے وہ فساد پھیلتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کا امن اور سکون جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سراسر گھاٹے میں ہیں، سراسر خسارے میں ہیں، سراسر نقصان میں ہیں۔ تو اس خسارے کی ایک چھوٹی سی صورت تو یہ ہے کہ ان کو ذہنی سکون اور قلبی سکون ان کا ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کیوں اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ جب وہ کسی کو لڑوانا ہوتا ہے جس شخص سے، تو وہ یہ پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ میں کس طرح لڑواؤں، کیا چال چلوں، کس طریقے سے، وہ ایک کے پاس کچھ جا کے کہتا ہے، دوسرے کے پاس کچھ جا کے کہتا ہے، اس طرح سے ان میں آپس میں فساد پیدا کرتے ہیں اور لڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا بھی ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت اس سوچ میں ہوتا ہے، اس ٹینشن میں ہوتا ہے کہ اب میں اس کے پاس کیا بات جا کے کروں گا جس سے وہ لڑیں آپس میں۔ اس طرح کی باتوں سے اب ان کا ذہنی اور قلبی سکون ختم ہو جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ ہی برائیوں اور بد اخلاقیوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ گھاٹے کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی گھاٹا اور آخرت میں بھی ان کے لیے خسارہ ہے، گھاٹا ہے۔ آخرت میں، دنیا میں خسارہ یہ ہے کہ وہ ان کا ذہنی سکون اور قلبی سکون ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت کا خسارہ یہ ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے، اور یہ انسان کی جو ہے وہ بدبختی اور انتہائی بدقسمتی کی علامت ہے۔ آگے دیکھیں 28 آیت نمبر، کیف تکفرون، تم کیوں کر انکار کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ،
تم اللہ کے ساتھ کیوں کر انکار کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ اور تم امواتن مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ بس اس نے زندہ کیا تم کو، ثم پھر یمیتکم وہ تمہیں مردہ کرے گا، مارے گا، ثم پھر یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہ کس طرح سے تم اللہ تعالیٰ کا کیوں کر انکار کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا؟ ایک ایسی ہستی کا انکار کرتے ہو جو رب ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے، جو سب سے بڑا ہے، اور اس نے ان حالات میں تمہیں پیدا کیا جب کہ تم مردہ تھے، یعنی کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود ہی کچھ بھی نہیں تھا، تو اس نے تمہیں جان ڈالی، تمہیں زندہ کر دیا، پھر تمہیں موت دے گا، یعنی پھر جب موت دے گا دوسری بار وہ کیسی موت ہوگی کہ وہ تمہیں زندگی کے بعد موت دے گا، یعنی جو انسان مر جاتا ہے پھر موت دے گا، ثم پھر یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، اس کے بعد پھر زندہ کرے گا، پھر زندہ کب کرے گا؟ جب قیامت آ جائے گی، تمام جو مردے قبروں میں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ روحیں واپس بھیج دے گا، پھر وہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں، پھر ان کو زندہ کرے گا، پھر ثم پھر الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تم سارے کے سارے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اس میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کرتا ہے، پھر اسے موت دیتا ہے، اور پھر اس کو کس طرح سے زندہ کرے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی تخلیق پر غور کرے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک قطرہ آب سے اس کو پیدا کیا، اور کس طرح سے پھر اس کو آگے موت دی، اور اس کے بعد اسے زندہ کرے گا، اور پھر کس طرح سے اسے حساب کتاب کی منزل سے گزرنا پڑے گا، اور پھر جو لوگ نیک ہیں ان کو اچھا بدلہ اور جو برے ہیں ان کو برا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ موت جو ہے وہ انسان جو زندہ چیز ہے اس کو کبھی نہ کبھی موت تو آنی ہے۔ قرآن پاک میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کیونکہ جب اسرافیل جو ہے وہ شور پھونکیں گے تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ پھر شور پھونکیں گے تو پھر سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، یعنی سارے کے سارے قبروں میں سوئے ہوئے ہوں گے، پھر وہ جب یکدم انہیں قبروں سے اٹھنے کا حکم ہوگا تو وہ یکدم اٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو اتنے سکون میں سوئے ہوئے تھے، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں 29 آیت نمبر، هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، زمین سارے کا سارا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا، ثم استوی پھر توجہ فرمائی للسماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر ان کو ٹھیک بنا دیا، سب سماوات 7 آسمان، پھر 7 آسمان ٹھیک بنا دیے، اور وہ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سارے کا سارا پیدا کیا، یعنی جو کچھ زمین میں اللہ تعالیٰ نے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر طے بطے یعنی 7 آسمان ٹھیک بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پہلے زمین کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اب زمین کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے ضروریات زندگی کے مطابق، کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور تمام ضروریات زندگی اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، کہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھل پھول پودے غذائی اجناس معدنیاں سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا زمین میں، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے اور لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہر طرح کی نعمتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دیں انسانوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد 7 آسمان طے بطے بنا دیے، اور نظام شمسی کو دیکھیں آپ کے چاند سورج ستارے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور کس طرح سے وہ اپنے مدار پہ گردش کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن کو سورج کی جگہ پہ چاند نظر آ جائے اور رات میں سورج نظر آ جائے، یا دن میں تارے نظر آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے ان کو منظم صورت میں نہ رکھے تو سارے ایک دوسرے سے ٹکرا کر ختم ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے انسان کے لیے جو ہے وہ مناسب اوقات میں مناسب چیزیں پیدا کی ہیں، جیسے چاند اپنے وقت پہ آتا ہے، سورج اپنے، اور ستارے اپنے ٹائم پہ آتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے۔ قرآن پاک میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے
جو مین مقصد دنیا میں انسان کو بھیجنے کا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی وضاحت فرما دی کہ اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے. صرف اگر یہی مقصد ہوتا عبادت کا تو پھر فرشتے ہی بہت تھے عبادت کرنے کے لیے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. لیکن اور بھی بہت سارے مقاصد تھے, تخلیق انسانی تھی اور بہت سارے مقاصد, لیکن جو مین مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تھا انسان کو پیدا کرنے کا, کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. تو اللہ تعالیٰ آخر میں بتا دیا کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, یعنی جاننے والی جو صفت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے, ہر ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے. سارے غیب کے راز اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. انسان کسی چھپی ہوئی بات کو نہیں جانتا ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان پہ واضح کر دی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں اور ہمارے دلوں سے واقف ہے, ہمارے ہر عمل سے واقف ہے اللہ تعالیٰ, اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے دائرۂ اختیار سے باہر. وہ سب جاننے والا ہے, وہ کامل ہے, اور اس کی اطاعت اور فرما برداری ہم پر واجب ہے. چلیں جی, اللہ حافظ.